برز ناظرین، ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، عالمی وبا کووڈ-19 کا خیر دنیا میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دنیا میں صرف کووڈ-19 کا ہی علاج ہو رہا ہے۔ بالخصوص ہندوستان بھر میں اسی وائرس کو لے کر مہاماری مچی ہوئی ہے۔ دیگر امراض کے متعلق دواخانوں میں علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ چنانچہ اس صورتحال میں یہاں کی عوام جو مختلف بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، علاج نہ ہونے کے سبب اپنے گھروں میں ہی رہ کر لقمہ اجل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ملک بھر میں کووڈ-19 کی یہی صورتحال ہے۔ بالخصوص ریاست تلنگانہ میں مہاماری مچی ہوئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,000 سے زیادہ افراد کورونا وائرس سے ٹھیک ہوئے ہیں، جبکہ اس مدت میں تقریباً 39,000 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جو اب تک کی ایک دن میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا انفیکشن کے 38,900 معاملے سامنے آئے ہیں، جو ملک بھر میں سب سے زیادہ تعداد درج ہوئی ہے، جس کے باعث ناظرین متاثرین کی مجموعی تعداد 1,77,618 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 543 سے تجاوز کر کے 26,816 تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک کی مجموعی طور پر 6,77,423 افراد کورونا سے شفایاب ہو چکے ہیں، جبکہ کورونا کے سرگرم معاملوں کی تعداد 3,73,379 ہے۔ ملک میں گزشتہ 4 دنوں سے کورونا کے متاثرین کے 32,000 سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ جمعرات کو 32,695، جمعہ کو 34,956 اور ہفتے کو 34,884 معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں نئے مثبت مریضوں کے مقابلے صحت مند ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے باعث صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن مہاراشٹر، تمل ناڈو، کرناٹکا، بالخصوص تلنگانہ، آندھرا پردیش، اتر پردیش، گجرات اور مغربی بنگال میں مثبت مریضوں کے معاملے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر میں متاثرہ افراد کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ تمل ناڈو میں 1,65,000 اور دہلی میں 1,21,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ کرناٹک چوتھے نمبر پر ہے، جہاں اس وبا کے 59,000 سے زائد معاملے درج ہوئے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم مودی کے ٹویٹر فالوورز کی تعداد بڑھ کر 6 کروڑ ہو گئی ہے۔ مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے فالوورز کی تعداد 6 کروڑ ہو گئی ہے۔ مسٹر مودی جنوری 2009 میں ٹویٹر سے وابستہ ہوئے تھے۔ ناظرین، ملک کو بی جے پی کی جھوٹ کی قیمت چکانی پڑے گی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر جھوٹ کے ادارے جاتی طور پر پیش کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ملک کو اس سازش کی قیمت چکانی پڑے گی۔ مسٹر راہل گاندھی نے کہا کہ پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت نے کووڈ-19 کورونا وبا سے ہونے والی اموات اور کووڈ ٹیسٹ پر جھوٹ بولا، پھر مجموعی گھریلو مصنوعات GDP پیمائش کا پیمانہ بدلا اور اب چین کے تئیں غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جھوٹ کو ادارے کی شکل دے دی ہے۔ کووڈ-19 کے ٹیسٹ پر پابندی لگا کر اس سے ہونے والی اموات کے بارے میں غلط معلومات دے کر GDP کے لیے ایک نئے حساب کتاب کا طریقہ کار استعمال کر کے اور چینی جارحیت کے مد نظر میڈیا میں خوف کا ماحول بنا کر غلط فہمی جلد ہی دور ہوگی اور ملک کو قیمت چکانی پڑے گی۔ مسٹر راہل گاندھی نے کل بھی مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے اس کی پالیسی کا موازنہ سابق برطانیہ کے سابق وزیر اعظم
نیولر چیمبرلین سے کیا تھا، جو دوسری جنگ عظیم کو روکنے کے لیے اس اعتماد کے ساتھ جرمنی کے تاناشاہ ہٹلر سے ملنے گئے تھے کہ چیکو سلواکیہ معاملے میں معاہدے کے بعد جرمنی حملہ نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 30 ستمبر 1938 کو میونخ میں معاہدے پر دستخط کر دیے، لیکن جرمنی نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 21 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر دیا، جس کے 2 دن بعد چیمبرلین نے جرمنی کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا اور دوسرے جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ ناظرین، 5 اگست کو مودی جائیں گے اجودھیا میں شری رام مندر تعمیر کا بھومی پوجن 5 اگست کو ہوگا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے بھی شامل ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دفتر سے اشارے دیے گئے ہیں کہ وہ صبح 11 بجے کے آس پاس اجودھیا پہنچیں گے اور ابھیجیت مہورت میں بھومی پوجن مکمل کرائیں گے۔ کورونا کو کنٹرول کرنے میں مصروف ہیں سبھی ایجنسیاں۔ دہلی میں اتوار کی صبح متعدد علاقوں میں ہوئی تیز بارش اور نئی دہلی میں منٹو برج کے نیچے پانی جمع ہو جانے سے ایک ڈرائیور کی اس میں پھنس کر موت ہو جانے کے واقعے پر وزیر اعلیٰ دہلی اروند کیجریوال نے کہا کہ اس سال بھی سبھی ایجنسیاں کورونا کنٹرول میں مصروف تھی اور یہ وقت ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کا ہے۔ ناظرین، حکومت نے پارلیمنٹ کا مانسون سیشن جلد شروع کرنے کے لیے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اسپیکر اور چیئرمین افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ناظرین، کورونا یہ جھوٹ کو بے نقاب کیا، ساری دنیا کے انسانوں کو ایک کشتی کے سوار ہیں اقوام متحدہ۔ ناظرین، اس عنوان اور اس تمہید کے ساتھ کہ کورونا نے ثابت کر دیا ہے کہ آزاد معاشیت سب کے لیے صحت کی ضامن نہیں، اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گٹریس نے اندوہناک منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ اور امیر ملکوں کی کثیر سرمایہ کاری کا رخ فقط اپنے تحفظ کی جانب ہے۔ اس کے نتیجے میں امیر ممالک موجودہ خطرناک صورتحال میں کمزور ملکوں کی مدد میں ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مہلک وبا نے معاشرے کی کمزوریاں اجاگر کر کے دنیا کے جھوٹ بے نقاب کر دیے ہیں، جس میں امیر ممالک کووڈ-19 کی جانچ، علاج کی سہولتیں اور دوائیں بس اپنے لیے مخصوص کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اس وبا نے یہ جھوٹ بھی بے نقاب کیا کہ ساری دنیا کے انسان ایک کشتی کے سوار ہیں۔ کورونا وبا نے اس فریب سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ موجودہ دنیا نئی نسل پرستی کے بعد والی دنیا ہے۔ کورونا وائرس نے 14 ملین سے زائد افراد کو متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں اموات ہو سکتی ہے اور دنیا بھر کے ممالک میں معاشی انتشار پیدا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے وبائی امراض سے متاثرہ غریب ریاستوں کی مدد کے لیے 10.33 بلین $9 بلین کی اپیل کی ہے، لیکن اب تک سے صرف 1.7 بلین موصول ہوئے ہیں۔ گٹریس نے دولت مند ممالک کو اپنی بقا پر اپنی توجہ مرکوز کرنے اور ان خطرناک وقتوں میں ترقی پذیر دنیا کی مدد کے لیے درکار مدد کی فراہمی میں ناکام ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔